قبولیت کے اوپر آپ کے اوپر زبردستی اور زور نہیں ہے، نکاح تو دین کا معاملہ ہے، اور لا کرہا فی الدین، اور آپ اس میں سختی تو کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ سختی کر رہے ہیں اور آپ اگر جبراً شادی کر رہے ہیں تو اس سے گناہگار کون ہے؟ زبردستی کا نکاح نہیں ہوتا، جبراً جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، یعنی نکاح ایک پورے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور حضرت زینب کا دل نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا۔ تو نکاح سے تو مراد ہے کہ اس میں قبولیت اور ایجاب جو ہے وہ صالح ہوں، درست ہوں، اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کر رہے ہیں یہ ایک جرم ہے، جو ہمارے والدین کر رہے ہیں یہ ایک جرم ہے، یعنی بیٹی سے اس کی رضا پوچھنی لازمی ہے، اس کی مرضی کے علاوہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے جاتے ہیں اور اپنا مدعا پیارے آقا کے سامنے رکھتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں، تو اب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چپ ہو گئے، خاموش رہے۔ پیارے آقا کریم نہ میں جواب نہ دیا اور نہ ہی ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت علی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر وہاں سے باہر آتے ہیں، اور کوئی صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا بنا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے تو انکار لگتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ آپ کے رشتے کے لیے آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں فاطمہ، اس میں تیری مرضی ضروری ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ آپ اگر رضامند ہوں گی تو تب آپ کا نکاح ہوگا، اگر رضامند نہیں ہے تو میں امام الانبیاء ہوں، آپ مجھے بھی انکار کر سکتی ہیں۔ تو مطلب ہم پھر کیا ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس لیول پہ ہیں؟ ہم غیرت کا جو ہم نے پیمانہ بنا رکھا ہے وہ کیا شریعت، اسلام، دین سے بڑھ کر ہے ہمارا لیول؟ یعنی ہم جو کر رہے ہیں نا، دین کے لحاظ سے بھی اور فطرتاً بھی اور تمام انسانی لحاظ سے بھی ہم یہ جرم کر رہے ہیں، ہم یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو، بہن کو باندھ رہے ہیں وہ پسند ہی جس کو نہیں کرتی۔ یار آپ خود سے تو فیصلہ کر لیں، یہ ایک فطرت ہے کہ جو بندہ پسند بھی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ زندگی بسر کروا رہے ہیں۔ ایک بندے کو اس کے ساتھ بیٹھنے پر، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ، یعنی اس کے ذہن کے اوپر، اس کے دل کے اوپر کتنا بڑا جبر اور ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ۔ تو میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ غیرت کا لیول نہیں ہے، یہ صرف ایک جہلانہ رسم ہے، ایک جہلانہ تعصبانہ سوچ ہے جس کے آپ فالور ہیں، جس کے آپ پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ اپنی بیٹیوں کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کی جو من پسند سوچ جو آپ کے سامنے رکھتی ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی غیرت نہیں ہے، در حقیقت یہ آپ کی بغیرتی ہے۔ بیٹی یا بہن بغاوت نہیں کرتی، بغاوت تو ہم نے مجبور کیا ہوا اسے باغی ہونے پر، بغاوت کرنے پر، اور وہ جاتی ہے کورٹ میرج کر لیتی ہے۔ تو شکر ہے یہ کورٹ میرج کا حق بھی اس کے پاس ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ کیا کرتی؟ مطلب وہ غلام ہی رہتی نا۔ میں کوئی حق میں نہیں ہوں کہ بیٹی بغاوت کرے یا بہن بغاوت کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ بغاوت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہم خود ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اگر آپ کو کریکٹر کے لحاظ سے اور خاندانی لحاظ سے ایک شخص جو ہے وہ برا نظر آ رہا ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی گھر کی بچی کو جو ہے اس کے بارے میں سمجھائیں کہ اس کے ساتھ ہم رشتہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر خاندان یا کریکٹر کے لحاظ سے بھی کوئی برائی والی بات نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا را یہ ظلم نہ کریں، اور یہ غیرت نہیں ہے جو آپ نے جو غیرت کا یہ جو معیار بنا رکھا ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ ایک تعصب ہے، یہ ایک جہلانہ سوچ ہے، یہ ایک جرم ہے، اور یہ ایک ظلم ہے جو آپ معاشرے میں اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔